बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لائیں گے اس کا تعلق سورہ اعلیٰ کے پڑھنے کے فضائل سے ہے۔ سورہ اعلیٰ کے پڑھنے کے فضائل سے متعلق یہ روایت جو ہے یہ بسیط میں بیان ہوئی جو واحدی کی تفسیر ہے، اور اسی متن کی روایت جو ہے وہ ثعلبی کی تفسیر میں بیان ہوئی ہے۔ دونوں کا متن بالکل ایک ہے، اور اتفاق سے دونوں کے راوی جن کی بنیاد پہ یہ روایتیں بالکل مجروح ہیں بلکہ گھڑی ہوئی ہیں، جیسے کہ ابن حجر نے فرمایا الوسیط کے بارے میں، وہ دونوں بھی ان میں کامن ہیں۔ تاہم اس سے پہلے کہ ہم سند پہ بحث کریں، میں آپ کے سامنے اس کا متن پیش کیے دیتا ہوں۔ اس کا متن الوسیط میں یہ ہے کہ من قرأ سورۃ الاعلیٰ اعطاہ اللہ عشر حسنات بعدد کل حرف انزلہ اللہ علی ابراہیم و موسیٰ و محمد۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ابی بن کعب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کو جتنے بھی اس نے لفظ نازل کیے ہیں ابراہیم پہ اور موسیٰ پہ اور محمد پہ، ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں اس شخص کو دے گا جس نے سورہ اعلیٰ کو ان کی تلاوت فرمائی۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اس یہی متن جو ہے سورہ ثعلبی کی تفسیر میں بھی ہے، تاہم سند میں جو فرق ہے، اس سند میں فرق ہونے کے باوجود جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں جو راوی ہیں جن کی بنیاد پہ یہ روایتیں مجروح ٹھہرتی ہیں بلکہ موضوع ٹھہرتی ہیں، وہ ایک ہی ہیں۔ ان میں سے پہلے ہیں ہارون بن کثیر جو کہ ابو حاتم کے نزدیک مجہول ہیں، اور دوسرے سلام بن سلیم المدائنی ہیں جن کے بارے میں حافظ مزی نے جب تبصرے نقل کیے ہیں ائمہ رجال کے، تو ان میں مثال کے طور پر یحییٰ ابن معین یہ کہتے ہیں کہ یہ لیس بثقہ ہیں، اور دوسرا ان کا تبصرہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ لا یکتب ضعیف لا یکتب حدیثہ، اور محمد بن عبداللہ بن عمار المصلی یہ کہتے ہیں کہ لیس بحجہ، اور ابراہیم بن یعقوب الجزیانی یہ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں ہے، غیر و ثقہ ہیں، اور ابو زرع اور ابو حاتم ان کو ضعیف کہتے ہیں، امام بخاری، امام نسائی اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش ان کو متروک کہتے ہیں، اور امام نسائی کے جو ایک اور تبصرہ ان پہ ہے وہ یہ کہ لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ۔ اسی طرح سے عبد الرحمن بن یوسف بن خراش کا جو ایک اور تبصرہ ان کے بارے میں ہے وہ یہ کہ یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، اور ابو القاسم البغوی یہ کہتے ہیں کہ ضعیف الحدیث جداً، حدیث کے معاملات میں انتہائی کمزور ہیں۔ اسی بنیاد پہ غالباً حافظ ابن حجر نے اس روایت کو موضوع اور کھڑا ہوا قرار دیا جو وسیط میں بیان ہوئی ہے، اور ہم یہی حکم لگا سکتے ہیں ثعلبی والی روایت میں بھی، اس لیے کہ اس میں بھی یہی دونوں مجروح راوی موجود ہیں۔ چنانچہ یہ جو روایت ہے یہ بالکل ناقابل اعتبار ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طور پہ بھی مرفوع یا ان تک نہیں ہم پہنچا سکتے، اور یہ گھڑی ہوئی روایت ہے جیسے کہ محدثین نے اس کی تصریح کی ہے۔ سورہ اعلیٰ ہو یا کوئی اور سورہ ہو، اس کو سمجھنے اور اس کو سمیٹنے کے صحیح فضائل سمیٹنے کے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں، اس کے پیغام پہ غور کریں، اس پہ عمل کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں، دوسروں کو اس کو غور کرنے کی دعوت دیں، اور اس طرح کی روایات جو کہ بالکل کھڑی ہوئی اور موضوع ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔